السلام علیکم دوستو، کون ہے جو بر صغیر میں یا پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں؟ امام ابو حنیفہ عام طور پر امام اعظم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی مسلمان عالم دین، امام ابو حنیفہ مجتہد کی تشریحات پر عمل کرتے ہیں اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی وجہ شہرت سمجھے جاتے ہیں۔ مبارکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اور تدوین کرنے کی وجہ سے ہے بن زوطا، جو لوگ رکنیت کی تشریحات تھی۔ بالعموم امام اعظم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ نسلاً اجمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کے ساتھ تجارت میں تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و دانائی اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر میں 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اور اسی وضو سے ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں دوران سیاحت ملک شام میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر موجود تھا کہ خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو اپنی آغوش مبارک میں بچے کی طرح لیے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دریافت کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص امام ابو حنیفہ یعنی تمہارے شہر والوں کے امام ہے۔ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 بتائی جاتی ہے، جن میں امام جعفر صادق، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کے اساتذہ جس عظیم الشان و بلند مرتبے کے حامل تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو بھی بے حد نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے صرف آپ کے ایک بیٹے امام حماد تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی ستون کو سونے کا کہتے تو اس کو اپنے دلائل سے سونے کا ثابت کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ذہین اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا تو آپ نے جب اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ امام اعظم کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک جیل میں رہے اور اپنی آخری عمر جیل میں گزاری اور بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ زہر کا پیالہ دے دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ مقام شہادت تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔